السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تلاوت ہم نے سماعت فرمایا، وائے اس کا مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صرف جہنم کی آگ کچھ چند دنوں کے لیے چھوئے گی، یعنی کچھ دنوں کے لیے ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں عذاب سے جہنم سے آزادی مل جائے گی، لیکن تم لوگ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آئیے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ یہود نصارہ اہل کتاب یہ کہنے لگے لن تمسنا النار، کہ ہمیں ہرگز ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دن کے۔ اور وہ تفسیر میں آئے گا کتنے دن؟ 40 دن، 7 دن، مختلف روایتیں ہیں اس بارے میں۔ تو یعنی مختصر مدت کے لیے ہم جہنم میں جلیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ ہرگز ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دن کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو رب ذوالجلال اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان سے پوچھیے، ان سے فرمائیے، ان سے کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا۔ اتخذتم یہ اتخذتم تھا، یہاں پر ایک حمزے کو حذف کر دیا گیا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس بات کا کہ تمہیں آگ صرف کچھ دنوں کے لیے جلائے گی، کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد تمہیں آگ نہیں جلائے گی؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد، کوئی وعدہ لیا ہے جس کے سبب تمہارے اس وعدہ لینے کے سبب یا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم سے ایسا کوئی صرف چند دنوں کے لیے آگ جلائے گی؟ تو فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نے وعدہ لیا ہے؟ اگر وعدہ لیا ہے ایسی ہی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام یہاں پر بل کے معنی میں ہے، یا تم یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان تراشی کر رہے ہو اس چیز کی جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لیا اس بارے میں، کوئی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا صرف چند دن عذاب دے گا پھر اس کے بعد عذاب نہیں دے گا، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہو، یعنی وہ چیز کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔
یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان تراشی کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو، افترا کر رہے ہو۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ یہود نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی صرف مختصر مدت کے لیے، چند دنوں کے لیے ہمیں آگ جلائے گی۔ المس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تک کسی چیز کا اس طرح پہنچانا کہ حادثہ محسوس کریں، یعنی مس کے معنی بیان فرما رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مس کے معنی جسم تک کوئی چیز کا اس طریقے سے پہنچانا، اس طرح پہنچنا کہ اس کو حادثہ محسوس کرے، یعنی جو چیز محسوس، جو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ۔ یہ 5 قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری اور نالج اور علم انسان یہ 5 چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ سننے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، دیکھنے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، ذائقہ چکھنے کے ذریعے، ناک سے سونگھنے کے ذریعے، اور ہاتھ سے چھونے کے ذریعے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جسم کو اس طرح چھوئے کہ وہ حادثہ اس کو محسوس کریں، یعنی جو قوت حس ہے، جو چیز محسوس کرنے والی جو قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کو محسوس کرے۔ یعنی اب میں اگر یہاں پر کوئی مچھر کاٹا تو یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کوئی مکھی بیٹھ جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں سونگھنے، دیکھنے، سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے جسم پر اگر کوئی چیز ہمارے حرکت کرتی ہے، رینگتی ہے، چلتی ہے، بیٹھتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ کوئی چیز ہمارے جسم پر حرکت کر رہی ہے، چونٹی ہو، مچھر ہو یا مکھی ہو وغیرہ، تو اس کو مس کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہود کہتے تھے دنیا کی مدت 7000 سال ہے، یعنی یہودیوں کا یہ قول ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی مدت جو ہے وہ 7000 سال ہے، اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے 1 دن عذاب دیا جائے گا۔ یعنی 7000 سال یہ دنیا کی مدت ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں 1 دن عذاب دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف 7 دن عذاب ہوگا، 7000 سال کے بدلے میں 1000 سال کے لیے 1 دن عذاب ملے گا، تو 7000 سال کے مقابلے میں ہمیں صرف 7 دن ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، پھر ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت قتادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یعنی یہود صرف 40 دن ہمیں عذاب ہوگا، یعنی یہود کا یہ قول تھا کہ ہمیں صرف 40 دن عذاب ہوگا، جس میں ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے اپنے علماء کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، تو تب یہ یہود بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، تو یہ 40 دن تک اس بچھڑے کی وہ عبادت کرتے رہے۔ تو یہود کا یہ کہنا ہے کہ وہ 40 دن، جس 40 دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، وہ 40 دن کے برابر ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، جہنم میں جلائے جائیں گے، آگ کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں معاف کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن اور ابو العالیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم میں عتاب فرمایا اور قسم اٹھائی کہ وہ ہمیں 40 دن عذاب دے گا، تو وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صرف 40 دن عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان یا وہ گویوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ جو ان کی باتیں ہیں 7 دن یا 40 دن، اس طریقے سے جو ان کی باتیں ہیں کہ ہمیں صرف اتنے دن یا مختصر مدت کے لیے 7 دن کے لیے 40 دن کے لیے عذاب دے گا، اس کے بعد کوئی ہمیں عذاب نہیں ہوگا، تو یہ ان کی اس باتوں کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ اور عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف 40 دن یا 7 دن عذاب دے گا، اس کے علاوہ نہیں دے گا؟ یا تم اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، ایسا کوئی تم سے عہد نہیں کیا گیا کہ تمہیں صرف 7 دن عذاب ہوگا یا 40 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد عذاب نہیں ہوگا، تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں کیا. افطرا کا مطلب افطرا یعنی کوئی بھی چیز بہتان تراشنا، جھوٹی بات سامنے والے کے اوپر ڈال دینا. تو کیا تم اللہ تعالیٰ پر افطرا کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ نے اس طریقے سے قسم اٹھائی کہ صرف 40 دن عذاب دے گا، اس کے علاوہ نہیں دے گا؟ تو یہ تمہاری بات جو ہے وہ جھوٹ ہے، افطرا ہے اللہ پر. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تو بل یہاں ام جو ہے بل کے معنی میں فرمائے ہیں مفسرین کرام نے، ام کے معنی یا نہیں بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا ہے. اللہ نے ایسا کوئی تم سے وعدہ نہیں کیا، اللہ نے تم سے کوئی ایسا عہد نہیں کیا کہ صرف 40 دن یا 7 دن عذاب دے گا، اس کے علاوہ تمہیں نہیں دے گا. یہ بالکل تمہارا جھوٹ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اتخذتم یہ استفہام انکاری ہے. اتخذتم کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ یعنی نہیں لیا ہے تم نے کوئی اللہ سے کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی پیمان نہیں لیا گیا. یہ تم صرف افطرا یعنی جھوٹ گھڑ رہے ہو اللہ کے تعلق سے. ابن کثیر اور حفص نے اتخذتم اور اخذتم اور ان کے مثل الفاظ ہیں تمام کو ذال کے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے. یعنی اخذتم، اتخذتم، یہ جو ذال ہے اس ذال کے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے، اخذتم اتخذتم. اور باقی قراء نے ادغام کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اتخذتم، یہ ذال کا تام ادغام کر دیا گیا ہے، اتخذتم، اخذتم، ذال کو تامے ملا دیا گیا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نادانوں سے پوچھئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا کہ وہ تمہیں صرف یہی مقدار عذاب میں مبتلا کر رکھے گا، یعنی صرف 7 دن یا 40 دن، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اس کے بعد فرما رہے ہیں فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ جملہ شرط محذوف کا جواب ہے. اصل میں اس طرح کلام تھا، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر رکھا ہے تو پھر وہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں خلف یعنی خلاف ورزی محال ہے، اور وعدہ خلافی رذیل ترین عمل ہے، یعنی بالکل گھٹیا ترین عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل برعکس خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے وعدہ خلافی کرنا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عہد سے مراد توحید کا عہد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، توحید کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد الا من اتخذ عند الرحمن عہدا اسی کی تاکید کرتا ہے، اسی کی تائید کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں عہد سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے. یعنی تم نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہا کہ تمہارا کوئی اللہ سے عہد ہو، یعنی تم نے یہ عہد ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا کیا عہد ہوگا؟ یا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی بات کہتے ہو، یعنی ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتے ہو. جیسے کہ صاحب تفسیر ابن کثیر نے ام یہاں پر بل کے معنی میں تفسیر فرمائی ہے، یعنی بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں. ام متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منقطعہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی متصلہ یعنی پیچھے سے اس کے کلام کا تعلق ہے، یا منقطعہ یعنی یہاں سے بالکل اس کا تعلق پیچھے کے کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بالکل یہ جدا گانا ہے. بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا،
اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں من کسب سیئۃ، جو کوئی برائی کمایا، برائی کیا، برائی کا ارتکاب کیا جان بوجھ کر، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، برائیوں میں وہ گھر گیا، سراپا برائیاں ہو گئے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جو جان بوجھ کر برائی کرتے ہیں اور برائیاں انہیں گھیر لیتی ہے، تو پھر وہی لوگ جہنمی ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہی لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے سو مراد کفار و مشرکین ہی ہیں؟ ہاں کفار و مشرکین ہی ہیں، یہ عام کفار و مشرکین بھی ہے اور جو یہود و نصارہ ہے وہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پر اوپر جو ہے وہ یہود کا ذکر چل رہا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، جس کے سبب وہ بھی اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہیں۔ یہود جو آگ کے چھونے کی نفی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلا فرما کر اس عذاب کو ثابت فرما دیا، یعنی جو عذاب کی نفی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان پر ثابت کر دیا کہ تم سے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں لیا ہے، کوئی عہد نہیں کیا ہے۔ الکسب کا اصل استعمال نفع کے حصول کے لیے ہے، یعنی کسب کا جو لفظ ہے یہ کسب جو ہے کوئی بھی چیز کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسب کے معنی کوئی بھی چیز کا فائدہ حاصل کرنا، یہاں پر بلا من کسب سیئۃ، برائی، سیئہ، گناہ، یہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے، پھر اس کو کسبہ سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں یہاں پر بطور استہزاء کے فرمایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا بطور استہزاء، یعنی بطور مذاق کے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے، ان کا مذاق اڑانے کے طور پر یہ فرمایا گیا، یعنی جیسے کہ فبشرہم بعذاب علیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ذق انک انت العزیز الکریم فرمایا، یعنی فبشرہم، آپ انہیں بشارت دیجئے، بشارت کہتے ہیں خوشی کی خبر دینے کو بشارت کہتے ہیں، لیکن وہاں پر فرما رہے رب ذوالجلال فبشرہم، انہیں خوشی کی خبر دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دیجئے، جبکہ بشارت کہا جاتا ہے خوشی کی خبر کو، اور عذاب علیم یہ خوشی کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ تو عذاب کی خبر ہے، یہ تو تکلیف کی خبر ہے، پھر اس کو یہاں پر فبشرہم سے کیوں فرمایا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بطور استہزاء کے، بطور ان کا مذاق اڑانے کے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا بلا من کسبا، ہاں جس کسی نے گناہ کو، برائی کو کمایا، یعنی وہ فائدہ سمجھ کر کمایا، اللہ کی نافرمانی کو اچھا سمجھ کے کیا۔ رب ذوالجلال فرمایا نبی آخر زماں پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کرتے رہے اور اس کو اچھائی سمجھتے رہے، جبکہ یہ برائی تھی، جبکہ یہ اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کے حکم کی۔ تم نے اس کو کمایا، یعنی اس کو حاصل کیا، اس کو فائدہ مند چیز سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ تمہاری نقصان دہ چیز تھی۔ تو کسب یہ کوئی بھی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بطور استہزاء کے، ان کا مذاق اڑانے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے فرمایا گیا اس طریقے سے۔ یہاں سیئۃً کے ساتھ اس کا ذکر بطور استہزاء، یعنی بطور ان کا مذاق اڑانے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بشارت کے لفظ کو عذاب علیم کے ساتھ بطور استہزاء ذکر فرمایا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ تو غم کی خبر ہوتی، لیکن بطور مذاق کے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے رب ذوالجلال نے یہاں پر بشرا سے تعبیر فرمایا ہے، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا۔ اور جس کو اس برائی نے گھیر لیا
اور مکمل طور پر اس پر غالب آ گئی، یعنی یہ برائیوں کی چپیٹ میں آ گیا، لپیٹ میں آ گیا، حتیٰ کہ کوئی جانب بھی خالی نہیں ہے۔ مکمل برائی کا غلبہ یا برائی کا احاطہ صرف کفار پر ہوتا ہے، یعنی وہ سراپا برائی میں گھرے ہوئے ہیں، سراپا برائی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہو، اس شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ احاطت بھی خطیئتہ، کہ اس کے برائی، اس کے گناہ اس کو گھیر لیے ہو۔ یہ اس کا اطلاق کفار پر ہوتا ہے، مومنین پر نہیں ہوتا، مسلمانوں پر نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہو ان پر اس کا احاطہ نہیں ہوتا، اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پوری طور پر برائی نہیں گھیری ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت الضحاک، ابو العالیہ اور ربیع اور دیگر علماء نے فرمایا خطیئتن سے مراد شرک ہے، یعنی احاطت بھی خطیئتہ، اس کی برائی، اس کا گناہ، اس کی برائی اس کو گھیر لی ہو۔ یہاں پر خطیئہ سے مراد شرک ہے، یعنی شرک نے اس کو گھیر لیا، جس پر انسان مر جائے، شرک نے اس کو گھیر لیا اور اس پر جس پر انہیں مر گیا، اسی حالت میں، حالت شرک میں مر گیا، تو اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، پوری زندگی تمام مشرک رہا، مرنے کے وقت تک، مرنے تک بھی شرک پر رہا، تو اس کو برائی نے گھیر لیا، اس سے تعبیر فرمایا۔ معتزلہ اور خوارج اس آیت کریمہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ درست نہیں ہے۔ استدلال یعنی یہاں پر ایک دو گمراہ فرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ معتزلہ اور خوارج یہ دو فرقے ہیں، اور انہوں نے، ان کا موقف یہ ہے کہ جو کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے ان کا یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، دلیل لینا، اس سے یہ دلیل لینا، اس سے اس آیت کریمہ سے یہ ریفرنس لینا، اس کو بیس بنانا کہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ کہنا اس آیت کریمہ کو بطور دلیل بنا کے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کفار و مشرکین کے بارے میں ہے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، جبکہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور موجود ہوتا ہے، کیونکہ پوری برائیاں اس کو احاطہ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر خطیئتہ کی قرات بتا رہے ہیں صاحب تفسیر، یعنی اس کو کیسے کیسے طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ قرات اہل مدینہ نے خطیئاتہ جمع پڑھا ہے، احاطت بھی خطیئتہ یہاں پر سنگولر واحد استعمال ہوا ہے یہ قرات میں، اور یہاں پر اہل مدینہ کی جو قرات ہے خطیئاتہ پڑھا ہے، اہل مدینہ نے جمع پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قرآن مفرد پڑھا ہے۔ حمزہ وقف کی حالت میں حمزے کو یا کے ساتھ بدل کر ادغام کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہر جگہ جہاں حمزہ متحرک درمیان میں ہو اور اس کا ماقبل یا ساکن زائدہ ہو تو حمزے کو یا سے بدلتے ہیں اور پھر یا کو یا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ہنیئن، مریئن، بریئن، بریئون، خطیئتن، خطیئاتکم۔ اور ان کے مشابہ الفاظ اگر حمزے سے پہلے یا کے علاوہ کوئی ساکن ہو تو پھر اگر وہ الف نہیں تو حمزے کی حرکت ماقبل لفظ کو دے کر حمزے کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسے شیئا، خطأن، مشأمہ، تجرؤون، یسألون، وسئل، والظمآن، القرآن،
مذعومن مسئولا سیئت اور الموعودۃ، اور اگر حمزے سے پہلے الف ہو تو خواہ وہ بدلا ہوا ہو یا زائدہ ہو تو حمزے کو بین بین پڑھتے ہیں، اور الف پر مد پڑھنے اور قصر پڑھنے میں اختیار دیا گیا ہے، جیسے کہ نساءکم وابناءکم ماء غثاء سواء آباؤکم ہاؤم اقرؤوا ومن آبائہم ملائکتہ، اور جب حمزے سے پہلے حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مکسور یا مضموم ہو تو کسرے کے بعد یا سے اور ضمے کے بعد واو سے بدلتے ہیں، جیسے نوشئکم ان نشانی اکا لؤلؤا ویؤیدہ، اور اگر حمزہ یا کی صورت میں نہ ہو تو بین بین پڑھتے ہیں، جیسے انبأکم سنقرئک، اس کو یا مضمومہ کے ساتھ بدل دو اگر یا کی صورت میں ہو، جب حمزہ وسط میں ہو اور ساکن ہو تو تسہیل کی حالت میں خالص حرف سے بدل دیا جائے گا، جیسے المؤمنون یؤفکون والرؤیا۔ یہ قرات صاحب تفسیر بتا رہے تھے، مختلف قراتیں۔ اس کے بعد ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ، وہ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے آگ کے اسباب کو لازم پکڑے رکھا، اسی طرح وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جس طریقے سے وہ ساری زندگی آگ کے لوازم کو، یعنی جو چیزیں آگ کو لازم کرنے والی ہے، جہنم کو لازم کرنے والی ہے، کفر و شرک، نافرمانی، یہ ساری زندگی بھر جس طریقے سے اسے کفر و شرک سے چمٹے رہے، اسی طریقے سے وہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں، جہنم میں، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب تک جو کفر کیے، نافرمانی کیے، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری نہ کیے، نافرمانی کیے، ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر اس کے برعکس مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہی لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم روگردانی کرنے والے ہو، یعنی منہ پھیرنے والے۔ اب اس آیت کریمہ کا مفہومی، اس آیت کریمہ کا ہم جو صاحب تفسیر یہاں پر حضرت علامہ کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن سے یہ ترجمہ لیا ہوا ہے، اس ترجمے کو ہم نے سماعت فرمایا۔ یہ قانونی طور پر اور
ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بہت معیاری ترجمہ ہے، بہت معیاری ٹرانسلیشن ہے، یہ بہت اعلیٰ قسم کا ترجمہ ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے بہت اعلیٰ قسم کا ترجمہ ہے، جس کے سبب صرف اگر ہم یہاں پر ترجمہ اگر پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہم نے صرف آپ کی تسلی کے لیے ترجمہ یہ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس کو مفہومی ترجمہ جو عام طور پر ہماری ذہنوں میں سمجھ میں آ سکے، ہمیں صحیح طور پر اچھی طریقے سے وہ بات ہمارے سمجھ میں آ سکے، اس طریقے سے مفہومی ترجمہ کریں گے، پھر اس کا تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہم نے یہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ رب ذوالجلال فرما رہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ یعنی اس بات کا پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ والدین، رشتہ دار، یتیم اور مساکین، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس بات کا وعدہ لیا تھا۔ اور کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگو تم لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی برتاؤ کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، بری باتیں، دلوں کو توڑنے والی سخت باتیں، سخت کلام مت کرو، نرم بات کرو، اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والی بات کرو، توڑنے والی بات مت کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، ان چیزوں کا پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم پھر گئے، تم روگردانی کر لیے، تم چہرہ پھیر لیے ہمارے ان عہد سے، اس وعدے سے تم خلاف ہو گئے، تم ان جو چیزوں کا وعدہ کیا تھا تم اس سے پھر گئے، پھر اس کے خلاف کرنے لگے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، سوائے تم لوگوں میں سے چند لوگوں کے، تم میں کے اکثر تو اس سے پھر گئے، تم میں کے چند لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم روگردانی کر رہے ہو، یعنی چہرہ پھیر رہے ہو، اس باتوں سے منہ پھیر لے رہے ہو، یعنی ان باتوں سے تم اپنا منہ پھیر لے رہے ہو۔ اللہ نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا تھا، تم سے جن چیزوں کا وعدہ لیا تھا، تم اب اس کے خلاف کر رہے ہو، اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اگینسٹ میں جا رہے ہو۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ مکمل ہوا، اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور جب ہم نے تورات میں پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ابن کثیر، حمزہ اور الکسائی نے لا یعبدون یعنی یا کے ساتھ پڑھا ہے، لا تعبدون الا اللہ کے بجائے وہ لا یعبدون پڑھا ہے غائب کے صیغے کے ساتھ، جبکہ باقی قرآن تا کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ نہیں کے معنی میں خبر ہے، جیسے ولا یضار کاتب ولا شہید میں خبر بمعنی نہیں ہے، یعنی یہ عربی کے گرامر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر صیغہ ہے فعل مضارع کا، لیکن اس کو نہیں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، فعل نہیں کے معنی میں۔ لا تعبدون تو تم عبادت نہیں کرو گے، نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے، یہ لفظ یہاں پر ہے، خبر ہے، لیکن معنی ہے نہیں کے معنی میں، یعنی لا تعبدو، تم عبادت مت کرو۔ یعنی یہ عربی کا ایک استعمال ہے، کبھی خبر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، معنی نہیں کے لیے جاتے ہیں، کبھی نہیں کا استعمال ہوتا ہے، معنی خبر کے لیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ گرامر یہاں پر صاحب تفسیر بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کے معنی میں خبر ہے، جیسے ولا یضار کاتب ولا شہید،
میں خبر بمعنی نہیں ہے، یہاں پر خبر ہے نہیں کے معنی میں ہے، ولا یضر کاتب ولا شہید، یعنی لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ اسی وجہ سے اس پر احسنوا اور قولوا کا عطف صحیح ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب لا تعبدوا، ان لا تعبدوا، یعنی جب ان حذف کیا گیا تو فعل مرفوع ہو گیا ہے، یعنی یہاں پر ان تھا اس کو حذف کر دیا گیا تو فعل مرفوع ہو گیا۔ اس تقدیر پر لا تعبدون میثاق کا یا تو بدل ہوگا یا حرف جر کے حذف کے ساتھ اس کا معمول ہوگا۔ ابی بن کعب نے لا تعبدوا نہیں کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، نہیں کا صیغہ ہی انہوں نے پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے جس پر معنی دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان سے قسم لی کہ وہ کسی غیر کی عبادت نہ کریں، یعنی یہ جواب قسم ہے، ہم نے ان سے قسم لی کس بات کی کہ اللہ تعبدوا، یہ جواب قسم ہے۔ کس بات کی قسم لی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے۔ پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، یہ محذوف کلام کے متعلق ہے، یعنی تحسنون بالوالدین یا احسنوا بالوالدین ہے، یہاں پر یہ ایک کلام محذوف ہے، اس کلام کے متعلق ہوگا، یعنی تم تحسنون بالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا بھی وعدہ لیا ہم نے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس صورت میں لا تعبدون پر معطوف ہوگا، یا اصل عبارت یہ ہوگی ووصیناہم بالوالدین احسانا، اس صورت میں اخذنا پر عطف ہوگا۔ والدین سے نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ان سے نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کے ہر اس حکم کی اطاعت کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی ان کے والدین کے ہر حکم کو ماننا چاہیے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ دیں۔ ہاں، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائے اور ان کی ہر بات کی فرما برداری کی جائے، سوائے اس کے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف اگر کوئی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ماں باپ کی حکم کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ ذی القربہ کا والدین پر عطف ہے، قربا حسنا کی طرح مصدر ہے اور یتامہ یتیم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ مر چکا ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے اور یہ سکون سے مشتق ہے، گویا فقر و تنگ دستی نے اسے بٹھا دیا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان سے رحمت و رافت سے برتاؤ کرے۔ الحمدللہ، یعنی مہربانی، رافت وہ بھی مہربانی شفقت کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم فرمایا، یہاں پر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ رحمت اور رافت یعنی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، برتاؤ کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وقولوا للناس حسنا، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہ بھی احسنوا کے متعلق ہے، یہ ترکیبی اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، یہ وقولوا للناس حسنا جو ہے یہ بھی احسنوا کے متعلق ہے، یا تقدیری عبارت یوں ہے قلنا لهم قولوا، ہم نے ان سے کہا کہ تم کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھی بات، ہم نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اور اس صورت میں اخذنا پر اس کا عطف ہوگا، یہ قولاً مصدر کی صفت ہے، یعنی للناسی حسنا، وقولوا جو ہے قولاً مصدر کی صفت ہے۔ حمزہ اور الکسائی یعقوب نے جیم اور سین کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے، اس بنا پر یہ صفت ہے، اور باقی قراء نے مصدر کی بنا پر ہا مضموم اور سین ساکینہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور مبالغے کے طور پر یعنی حسنا حسنا، حسنا
حسنہ، یہ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے اس کو۔ مبالغہ کے طور پر بطور صفت ذکر کیا گیا ہے، جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، یہ کلام ہر اس اچھے کلام کو شامل ہے، یعنی حسنہ حسنہ، یعنی ہر اچھے کلام، ہر اچھی بات کو کہا جاتا ہے جو شان مصطفیٰ اور نعت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی ہو، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، یا اس سے مراد نہیں عن المنکر اور عمل بالمعروف، یعنی برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا ہے، یعنی حسنہ وقولوا للناس، یہ حسنہ جو حسنہ کی تفسیر فرما رہے ہیں، حسنہ سے مراد ہر اچھی بات۔ اور یہاں پر بعض صحابہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمائیں صاحب تفسیر نے کہ ہر وہ اچھی بات جو شان مصطفی اور نعت مجتبی پر شامل ہو، ہر وہ بات اچھی بات، وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہر وہ اچھی بات کہو جو حضور کی شان کے لائق ہو، حضور کی شان کے مطابق ہو۔ اور ایک دوسرا تفسیری قول یہ نقل فرما رہے ہیں کہ وقولوا للناس حسنہ، لوگوں سے کہو اچھی بات، اچھی بات سے مراد کیا ہے، یعنی اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وہ بھی مراد ہے، یعنی اچھائی برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ یعنی مختلف یہ تفسیر کے اقوال ہیں، کس نے کیا کیا کہا اس کے تفسیر کے بارے میں، اس لیے یہاں پر صاحب تفسیر نے مختلف اقوال یہاں پر نقل فرما دیے، کس نے کیا کیا کہا۔ اور ایک صاحب ابن کثیر اس پر یہاں پر یہ بھی تفسیر فرمائیں، ایک ابن ابی حاتم اور دوسروں کے روایات کے تعلق سے یہاں تک بھی آیا ہے کہ وقولوا للناس حسنہ، یعنی جب لوگوں سے بات کہو تو حسنہ کہو، یعنی ان کے ساتھ یہ لفظ بھی استعمال کرنے کے لیے ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال لوگوں سے فرما رہا ہے کہ وقولوا للناس حسنہ، کہ تم لوگوں سے کہو حسنہ، یعنی اچھی بات، یعنی جب تم ان سے کلام کرو تو کوئی بھی بات کے لیے حسناً حسناً، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ یہ بعض مفسرین یہ تک اپنے معمولات زندگی میں جب بھی وہ کسی سے کلام کرتے ہیں تو حسناً حسناً یہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا حکم ہے وقولوا للناس، لوگوں سے کہو کیا، حسناً حسناً حسناً۔ آج بھی ہم عرب میں دیکھتے ہیں بعض اہل عرب اس کا آج بھی استعمال کرتے ہیں، حسناً حسناً، یہ استعمال آج بھی عرب میں ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملاقات ہوئی بھی تو حسناً ایسا کہتے ہیں، جی ہاں، جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، بات چیت کے دوران اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے حسناً، اور کوئی بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، درمیانے کلام میں اگر کوئی بات ٹھیک لگے یا اس طریقے سے دوران گفتگو ایسا کہنا، یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور اہل عرب کا اس پر عمل بھی ہے۔ یعنی قرآن کا حکم ہے کہ دوران گفتگو یہ لفظ بھی کہنا ہے، دوران گفتگو یہاں پر حکم عام ہے، یعنی لوگوں سے تم سخت کلامی مت کرو، کیونکہ بیان جو چل رہا ہے اوپر سے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، رب ذوالجلال کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ مخصوص طبقے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، پہلے ماں باپ، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، اس کے بعد عام لوگوں کو، سارے لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو محدود قسم کے لوگ ہو گئے تھے، تو کیا اب ان لوگوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا جائے، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے وقولوا للناس حسنہ، سارے للناس یعنی سارے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بالکل، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہاں پر ایک اور تفسیری قول بھی میں نقل کر دیتا ہوں، گرچہ کہ وہ مرجوح ہے، راجح نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی سے یہ تک روایت موجود ہے کہ وہ ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی رہنا ہو،
ہر ایک کے ساتھ سلام کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ تم ایسے کیسے کرتے ہو کہ جب کہ یہود اور کفار و مشرکین کو سلام میں پہل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو تم یہ کیسے کرتے ہو, یہ تو صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا, یہ آیت کو دلیل دیا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تم لوگوں سے اچھی بات کہو. اب سلام سے بڑھ کر اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے للناس فرمایا, للمسلمین نہیں فرمایا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ فرمایا, اس میں کسی کی تخصیص نہیں فرمایا. تو میں ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں, ہر کسی کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ پیش آتا ہوں. انہوں نے بطور دلیل کے یہ آیت کریمہ پیش کی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ راجح قول یہ ہے کہ کفار و مشرکین پر سلام کرنے میں پہل نہ کیا جائے. اچھا, وہ اگر سلام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں؟ وعلیکم کہنے کے لیے فرمایا گیا ہے, وعلیکم السلام کے بجائے وعلیکم اتنا کہہ کر توقف کریں, رک جائیں. جی. اچھا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے کی تفسیر یہاں پر صاحب تفسیر مختلف تفسیریں اس کی بیان فرما رہے تھے کہ ایک اس سے یہ بھی مراد ہے, ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, جیسا کہ الثوری کا قول ہے, یا اس سے مراد معاشرت میں نرم گفتگو کرنا ہے, یعنی اپنے رہن سہن والی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کریں, سخت لہجے کا استعمال نہ کریں, تلخی زبان میں نہ ہونے پائے. سبحان اللہ, یہ کن کا قول ہے؟ یہ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک قول یہ بھی فرما رہے ہیں, یا حق کی گواہی دینا مراد ہے, یا ہر ایسا قول جس پر ثواب دیا جاتا ہے. ایک قول یہ بھی بیان فرما رہے ہیں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یعنی حق کی گواہی دینا مراد ہے. یعنی جب حق کی گواہی دینا آئے تو تم حق کی گواہی, سچائی, صحیح جو ہے وہ بتا دو, جھوٹی گواہی مت دو, اور گواہی دینے سے رک بھی نہیں جانا چاہیے. اچھی باتیں کہہ دینا ہے, حق کی گواہی دینے میں پیچھے بھی نہیں رہنا ہے, اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی, یا اس سے مراد ہر ایسا قول جس پر ثواب دیا جاتا ہے, یعنی ہر ایسی بات, ہر اچھا ایسا کلام جس پر ثواب دیا جاتا ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, یعنی اچھی بات, اچھا کلام بھی نیکی ہے. یعنی ہر اچھا کلام, ہر اچھی بات جس پر نیکی دی جاتی ہے وہ مراد ہے یہاں پر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سبحان اللہ, لوگوں سے اچھی بات کہو جس پر ثواب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, یہ عہد لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ لوگ عہد سے پھر گئے, منہ موڑ لیے, پھر وعدہ خلافی کر گئے. ثم تولیتم میں غائب سے خطاب کی طرف التفات کیا گیا ہے, یعنی اب تک ان کو غائب کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا, یعنی بنی اسرائیل کو غائب میں رکھ کر استعمال کیا گیا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بیان فرما رہا ہے, ان سے مخاطب ہو کے فرما, اس کو التفات خطاب کہتے ہیں. ثم تولیتم میں غائب سے خطاب کی طرف التفات کیا گیا ہے, یعنی پہلے غیب کے صیغے استعمال کیے گئے, مگر اب خطاب کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے وہ, اور آپ سے پہلے والے زمانے میں جو یہود تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور موجودہ لوگوں کو غلبہ دیا گیا ہے, یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو غلبہ دیا گیا ہے, یعنی ان کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے, جبکہ ان سے پہلے والے بھی پھر گئے تھے. ان چیزوں کا انہوں نے عہد لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا, لیکن وہ لوگ بھی پھر گئے اور تم بھی پھر گئے. تو یہاں پر رب ذوالجلال ان کا تذکرہ نہیں فرمایا, بلکہ جو موجود لوگوں ہیں ان کا غلبہ دیتے ہوئے ان کو بھی فرمایا, اور جو پہلے گزر گئے ان کا بھی ذکر فرما دیا. جو موجودہ لوگ ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر خطاب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے, اس لیے صیغہ ان کے مطابق استعمال ہوا ہے, یعنی موجودہ لوگوں کے مطابق. یعنی جو تم میں سے ایمان لائے وہ تھوڑے تھے, جیسے
عبداللہ ابن سلام وغیرہ. آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی تم قوم ہی ایسی ہو کہ جس کی عادت ہی وعدہ خلافی ہے، یعنی تمہارا مزاج، تمہاری فطرت ہی بن گئی ہے، یہ فطرت ثانیہ بن گئی ہے تمہاری، وعدہ کرتے ہو وعدہ خلافی کرتے ہو. یا یہ معنی ہے کہ پھر تمہارے آبا و اجداد نے منہ موڑا مگر ان میں سے چند نے اسلام قبول کیا. مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہے اور فعل کو بھی اسی طرف منسوب کیا گیا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اعراض کرنے والے ہو، یعنی منہ موڑنے والے ہو، وعدہ خلافی کرنے والے ہو، پھر جانے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، اور پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. اب آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کس بات کا وعدہ لیا؟ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے تم. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی یہ یہود کے متعلق ہے. رب ذوالجلال فرما رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی لڑ کر جھگڑ کر جنگ و جدال اور قتال کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، اس وعدے کا اقرار بھی کیا، تم نے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کا اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو، تم اس بات کے گواہ بھی ہو. لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے اپنے ہی لوگوں کو، یہود کو ہی قتل کرنے لگے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر گھروں سے نکالنے لگے مار مار کر. الغرض تم نے پھر وعدے کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کی. پھر آگے کی آیتوں میں آنے والا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وعدہ خلافی کی، اس طریقے سے آپس میں یہود ہی ایک دوسرے سے برد آزما ہو گئے، جنگ کرنے لگے اور گھروں سے نکالنے لگے اور ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھی دینے لگے. اور جب اہل عرب نے انہیں طعن و تشنیع کی تو طعنہ دیا کہ تم اپنے ہی لوگوں سے لڑتے بھی ہو، جھگڑتے بھی ہو، جنگ بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو چھڑانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو پھر رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو، اپنے لوگوں کا خون نہ بہاؤ اور تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ کے ایک حکم کو لے رہے ہیں فدیہ دینے کے تعلق سے، فدیہ دے کر ان کی جان چھڑانے کے تعلق سے یہ حکم لے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لوگوں کی جان ان سے جنگ نہ کرنے کے بارے میں جو حکم فرمایا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. ان کو مار کر گھروں سے باہر نہ نکالنے کا حکم دیا گیا، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. یہ کیسا تمہارا وعدہ ہے؟ یہ کیسا تمہارا وعدے پر ثابت قدم رہنا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئی وہ لے رہے، جو چیز سمجھ میں آئی چھوڑ دے رہے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. اس جملے میں وہ تمام ترکیبی احتمالات پائے جاتے ہیں جو لا تعبدون کے ضمن میں گزر چکے ہیں. یعنی لا تسفکون دماءکم، یعنی یہ خبر ہے جو نہیں کے معنی میں ہے. اس طریقے سے جو بھی وہاں پر گزر چکے ہیں پیچھے، یہ تمام احتمالات یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں ترکیبی اعتبار سے. یعنی ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور جلا وطن نہ کرنا. یہاں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کو اپنے آپ کو قتل کرنے اور اپنے آپ کو جلا وطن کرنے سے تعبیر فرمایا ہے.
کیونکہ تمام یہودی نسب اور دین میں ایک ہی تھے، اس لیے ان میں سے اگر کوئی ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل کرتا ہے یا ایک یہودی دوسرے یہودی کو جلاوطن کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہی نسب کے لوگوں کو، اپنے ہی دین کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے ہی دین کے، اپنے ہی نسب کے لوگوں کو جلاوطن کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان کا نسب اور دین ایک ہونے کی وجہ سے ان کے ایک دوسرے کو قتل اور ایک دوسرے کو جلاوطن کرنے کو اپنے آپ کو قتل کرنے اور اپنے آپ کو جلاوطن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عرب محاورات میں ایسا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرو کہ تمہارا خون بہانا مباح ہو جائے اور تمہیں گھروں سے نکالنا مباح ہو جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں لا تخرجونا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے برا سلوک نہ کرو کہ وہ تمہاری برائی کی وجہ سے کسی دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر تم نے اس عہد کا اقرار بھی کیا اور تم خود ہی اس پر اپنے عہد پر گواہ بھی بنے۔ یہ جملہ تاکید کے لیے ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اے موجود لوگو تم اپنے اسلاف کے عہد پر گواہی دیتے ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے موجودہ لوگوں کی طرف فعل کی نسبت مجازی ہے۔ یہاں پر تم یہ کرتے ہو، یہ موجودہ لوگوں کی طرف فعل کی نسبت جو کی گئی ہے، تم گواہ ہو اور تم اقرار کرتے ہو، تم خون نہیں بہاؤ گے، جلاوطن نہیں کرو گے اپنے لوگوں کو، تو یہ جو فعل کی نسبت ہے یہ مجازی ہے، گرچہ کہ ان لوگوں نے کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا، تو یہ فعل کی نسبت تم جو اپنے جو اقرار تھا اس پر گواہ ہو، اقرار کیے ہو اس پر ثابت قدم رہنے کا، اور تم گواہ ہو، یعنی پچھلے لوگ جو کیے ہیں اس بات کا تم اقرار بھی کرتے ہو اس پر ثابت قدم رہنے کا، اور تم گواہ بھی ہو۔ تو الغرض یہاں پر رب ذوالجلال انہیں ان کے کارستانیوں کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔